بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1984 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النبا 78 کی آیت 23 سے ہوگا۔ بیان چلا آ رہا تھا حق اور باطل کی اس کشمکش کے بعد جہنم کی زندگی کا، اور کہا یہ جا رہا تھا جو میں نے متعدد درسوں میں جس کی وضاحت کی کہ جہنم کے متعلق قرآن میں یہ چیز ہے کہ وہ آج بھی تمہارے گھات میں ہے، تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، تم جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہو۔ اتنا ہی ہے کہ ایک وقت پر وہ بارز ہو کر سامنے آ جائے گی، تم بھی دیکھ لو گے، وہ تو آج بھی دیکھ رہی ہے، اور اس عذاب کے اندر تم مبتلا ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا اور بار بار یہ عرض کیا کہ قیامت کی یا مرنے کے بعد کی جنت اور دوزخ، جہنم، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے جو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، شعور کی موجودہ سطح پر اس کی کنہ اور حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ وہیں جا کر معلوم ہوگی۔ لیکن جنت اور جہنم اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا، جنت کا متعلق تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بد نصیب، کبھی اس کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈک ہی نہیں پہنچی ہمیں۔ جہنم کے متعلق تو ہم میں سے ہر ایک جہنم کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، بشرطے کہ اس کا احساس ہو کہ وہ کیا ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، اب وہاں رہیں گے وہ۔ پھر وہی بات آ گئی، کتنی مدت تک جہنم میں، کتنی مدت تک جنت کے اندر، مدت یا زمانہ یا ٹائم جو ہے، اس کا احساس، اس کا تعین بھی شعور کی اس سطح پر مختلف ہوگا آج کی سطح سے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں اگر وہ اس فلسفہ کے انداز سے دیکھی جائے تو الگ چیز ہو جائے گی، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی جنت، جہنم، قیامت، حشر، نشر، میزان وغیرہ کا میں نے عرض کیا ہے کہ تمثیلی بیان قرآن نے کیا ہے، تمثیلاً بیان کیا ہے، اس کی کنہ حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے کب تک رہیں گے، کتنا عرصہ ہوگا، یہ ٹائم سے، زمانے سے، وقت سے متعلق ہے یہ چیز، اور وقت تو اس دنیا میں بھی شعور کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ دن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب مثلا گھڑی ہے تو اتنے بجے ہیں، یا دوپہر آ گئی، یا سورج ڈھل گیا، زوال کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ جب سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد اٹھنے کے وقت تک احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ وقت کتنا گزر گیا۔ تو وقت جو ہے وہ تو ہمارے شعور کے ساتھ جاگتا ہے۔ اگر شعور ہمارا کسی طرح سے سویا ہوا ہے، معطل ہے، تو اس دور میں تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں نے یوں ہی ایک مثال دی ہے، ورنہ یہ تو مسئلہ بہت طول طویل اور عمیق ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے جو یہاں کہا ہے کہ وہ وہاں رہیں گے، آقابا، آقاب عربی زبان کے اندر ایسی مدت کو کہتے ہیں جو معین نہ ہو، متعین نہ ہو، ڈیٹرمنڈ نہ ہو وہ۔ اور ویسے خالدین فیہا ابدا تو قرآن میں بار بار آیا ہوا ہے، جنت کے لیے بھی، جہنم کے لیے بھی، بلکہ ایک جگہ تو یہ ابدا کی بجائے اور الفاظ بھی آئے ہیں، وہ بھی عجیب و غریب ہیں۔ 11/107 جہنم کے متعلق بھی اور جنت کے متعلق بھی ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ جب تک ارض و سما باقی رہے گی وہ بھی باقی رہے گی۔ اس کے بعد ہے الا ما شاء ربک، یہ مشیت
اللہ کی مشیت پر یہ موقوف ہے۔ اب یہ چیز کہ ما دامت السماوات والارض، یہ بھی عجیب حقیقت سامنے لے آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ یہ اس وقت تک رہے گی۔ بہرحال جیسا میں نے عرض کیا ہے، ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عملی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ کچھ حقیقتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی صفحہ عرض پر انسانی علم کی سطح اور بلند ہوتی چلی جائے تو اس کے بعد یہ حقائق بھی سمجھ میں آ جائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں تو یہ حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے، ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے۔ ان کے اوپر تو یہ یقین، یہ ایمان کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اس دنیا کے، اس زندگی کے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ ہے وہ ایمان جس کی آج ضرورت ہے کہ یہ حساب ضرور ہوگا، اور اسی پہ قانون مکافات عمل پر ساری عمارت اٹھتی ہے دین کی، اسلام کی، اور اس میں اسی دنیا کے اندر نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی یہ چیز جاری رہے گا سلسلہ۔ یہ ہے وہ ایمان جو لانا ہوتا ہے ہمیں۔ اس لیے یہ چیز کہ کتنا عرصہ ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری صورت یہ ہے کہ اس بحث میں تو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ جنت کے آبخوروں کے پیمانوں کے وہ تعداد بھی گنتے ہیں، ہمارے ہاں حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی بھی گنتے ہیں، لیکن ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود، جس قیامت میں سے گزر رہی ہے امت، وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹا جہنم نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم ہی نہیں، اس وقت تو بدقسمتی سے جتنی بھی مسلمان کہلانے والی قومیں ہیں دنیا کی، وہ ساری جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اور یہاں اگر قرآن نے کہا تھا کہ وہ جہنم آپ بھی نظر آ جائے گا ان کے لیے کہ جو دیکھ سکیں، ہم اگر دیکھ سکیں تو ہم میں سے ایک ایک شخص جہنم کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ جہنم جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ جس کی آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں، جس کے انگار اقبال کے الفاظ میں انسان اپنے ساتھ اپنی پیٹھ پہ لاد کے لے کے جاتا ہے، وہاں انگارے نہیں ہوتے۔ انسان کے اپنے اعمال کی ہی یہ تپش ہے جس کے اندر یہ جھلستا ہے، جلتا ہے۔ بہرحال کسی کی تو نہیں ہے، ہم سب پہ یہ وارداتیں آتی ہیں۔ سوچئے صحیح، حسد کی آگ کبھی آپ نے سوچی ہے؟ سب کچھ میسر ہے، جس کی وجہ سے زندگی کو بڑا خوشگوار بن جانا چاہیے تھا، لیکن ایک حسد ہے کہ اسے اتنا زیادہ ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ وہ جتنا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ جہنم کا انگارے بن جاتی ہے۔ یہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آگ کیسے دلوں کو لپیٹتی ہے، اسے چین ہی نہیں پڑتی۔ ایک حسد میں نے عرض کیا ہے، سازشیں مختلف قسم کی ایک دوسرے کے خلاف، وسوسہ اندازیاں قرآن جو کہتا ہے، اور حسد تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی آگ ہے کہ قرآن کریم کی آخری صورتیں، اس کے بعد قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خدا سے پناہ مانگنا جو اس نے کہا، کس کس سے پناہ مانگی جائے؟ حسد کرنے والے سے، وسوسہ اندازی کرنے والوں سے۔ تو یہ تو وہ جہنم ہے جو یہاں کریٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو جہنم کے اس نے بتایا ہے، انسانوں کا محکوم، جہنم کا دروغہ، مالک، ماسٹر، یہ اس کے غلام اور وہ آقا۔ پھر جہنم کے اندر کی جو کیفیات، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیم وغساقا، یہ تمثیلی طور پر ہی صحیح جو قرآن نے بتایا ہے، اگر اسے ہم دیکھیں کہ ہم جس جہنم میں اس وقت مبتلا ہیں کس طرح اس پر یہ چیزیں منطبق ہوتی ہیں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ہمارے دلوں میں جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔
قرآن نے یہ بتایا تھا، 2-4 آیات یہ پہلے سے گزر چکی ہوئی ہیں، ہم تو آخری پارے میں پہنچ چکے ہوئے ہیں نا۔ وہاں کے طعام کے متعلق تھا طعامًا ذا غصۃ 73/13، وہ کھانا کہ جو حلق میں اٹک جائے، نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے۔ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کیفیت ہے نا اس قسم کی روٹی کہ جو نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے، اور اس کے اوپر اس سے کہا جائے کہ ذوق انک انت العزیز الکریم، کھا اب اسے، تو بہت بڑا صاحب اقتدار بنا پھرتا تھا، بڑا معزز تھا معاشرے کے اندر، صاحب عزت اپنے آپ کو کہتا تھا، صاحب قوت اور اقتدار بھی کہتا تھا، تو یہ تیری کیفیت تھی، اور یہ رزق جو تم نے حرام طریقے سے کمایا ہوا تھا اب کھاؤ، یہ تمہارے گلے میں اٹک جائے گا، نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا۔ اس قسم کی یہ کمائی والے جو ہے نظر آتا ہے بظاہر کے ساتھ بڑے آزائش میں ہے، رزق کی کشائش ہے، بڑی دولت ہے، یہ سب کچھ ان کے قلب کے اندر کوئی جھانک کے دیکھے، اور قلب میں کیا یہ کیفیت ان کے چہرے سے بھی نمودار ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے یہ بڑے بڑے نظر آ جاتے ہیں آپ کو خلاف قانون حرام کی کمائی سے جمع کیا ہوا جو ہے اتنا کچھ دولت کے تو انبار نظر آتے ہیں، وہ حقیقت میں جہنم کے انگار ہوتے ہیں جن میں وہ جل رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی زندگی بھی اندر سے پوچھ کے دیکھیے، بھوکے کو تو صرف وہ روٹی نہیں ملتی، یہ ایک طبیعی سی چیز ہے جو جس کی تکلیف ہے اسے، وہ سب کچھ ہوتے سوتے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک اسمگلر آپ دیکھیے، میں آج کی اصطلاح میں یہ بات کرتا ہوں، ورنہ یہی بات نہیں ہے کہ یہ اسمگلنگ اور یہ بلیک مارکیٹ یہی حرام کے ذریعے ہیں۔ آج تو ساری فضا جو ہے وہ حرام سے بھری ہوئی ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے صاحب، لیکن اس کے ذریعے سے جو رزق حاصل ہوتا ہے، جو روٹی حاصل ہوتی ہے، اس روٹی کے متعلق پوچھئے نا کہ وہ کس کس طرح سے ان کو چھپانا پڑتا ہے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں اس دولت کو لیے ہوئے۔ ہر طرف سے قرآن کے الفاظ میں کہ موت آتی دکھائی دیتی ہے پر موت آتی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ میں کہ وہاں نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت ہوتی ہے، دولت کے انبار موجود ہوتے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے عذاب اتنا مسلط ہوتا ہے ان کے اوپر، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ یہ غیر قرآنی معاشرے کے اندر یہ جتنے ذرائع رزق کے بھی آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے، احساس تھوڑا سا بیدار ہو جائے، پھر دیکھیے کہ ایک ایک انگارہ ایک ایک رزق کا نظر آتا ہے ان کے سامنے جو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ تو انفرادی طور پہ بھی اس نے بتایا، اجتماعی طور پر تو ایک چیز ایسی آتی ہے قرآن کی سامنے، میں جب اس پہ غور کیا تو نظر آ گیا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ ہر دور کے اندر حقائق اس کے بے نقاب ہوں گے، بعض ایسے قرآن کی اصطلاحات ہیں کہ جن کا مفہوم ہمارے دور میں آ کر بے نقاب ہو کر سامنے آیا ہے، پہلے شاید سمجھ میں بھی نہ آ جاتا۔ قرآن کریم میں بڑی عجیب و غریب آئے 88